نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، مولانا طارق جمیل سے ابھی کوئی تازہ انٹرویو لیا گیا ہے۔ اب مولانا طارق جمیل کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، یہ ایک الگ بات ہے، اس میں ہم نہیں آتے کہ آپ مولانا کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، لیکن اس انٹرویو سے چند باتیں سامنے آئی ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، یا یوں سمجھو ہم سب اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ انٹرویو لیا گیا ہے مبشر لقمان کے یوٹیوب چینل سے، تو مولانا سے جو انٹرویو لیا گیا، ہم اختصار کے ساتھ جوابات سنتے ہیں، پھر ان میں جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ ہم جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا جو سوال پوچھا گیا کہ مولانا کے اکاؤنٹ میں جو پیسوں کی بات چل رہی ہے کہ 49 ارب یا پتہ نہیں کتنے پیسے، اس کے متعلق سوال کیا گیا، تو مولانا نے کیا جواب دیا، ذرا سن لیجئے۔ یہ پہلے بھی ایک خبر چلی تھی کہ مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹ میں 49 ارب روپے ہیں، تو اب یہ خبر میں نے آپ کے وساطت سے بھی سنی اور نیو والوں نے بھی چلائی۔ تو نہ تو میرے بیٹے کی کوئی ہاؤسنگ سکیم ہے، دروازہ کھلا ہے جو آئے تحقیق کرے، اور نہ میرے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بہت غلط ہیں، میں صرف اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اکاؤنٹ میں لوگ پیسے بھیجتے ہیں زکوٰۃ کے، وہ میں آگے غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے گھر سے بھی کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں، لیکن ایسے کبھی کروڑوں روپے کبھی میرے پاس نہیں ہوئے۔ تو ناظرین، پیسوں کے متعلق جو سوال پوچھا گیا، جو اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، تو اس کی تو مولانا نے مکمل تردید کی، آپ نے سن لی کہ مولانا نے بالکل ان باتوں کی تردید کی جو لوگ مولانا کے متعلق کر رہے ہیں۔ دوسرا سوال نہیں بلکہ مولانا سے ایک درخواست کی ہے اس اینکر نے کہ مولانا آپ جو نا کوئی ایسا پروگرام رکھیں جس میں آپ آ کر دعا کریں کہ ملکی صورتحال یہ ہے، تو اس کے جواب میں مولانا نے کیا کہا، ذرا سن لیجئے۔ جی انشاءاللہ دعا تو میں آپ کے سامنے کوئی فخر نہیں کر رہا، میں روزانہ 50 نفل پڑھتا ہوں پاکستان کے حالات کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ملک ہے، ہماری ماں ہے۔ میرے تو پچھلے 500 سال سے سارے بزرگوں کی قبریں یہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی بہتری کرے۔ دعا میرے بس میں صرف دعا ہے، وہ میں کرتا رہتا ہوں۔ تو ناظرین، مولانا نے کہا کہ میں 50 نفل پڑھ کر روزانہ ملک کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ دوسری بات ہوئی۔ اب تیسرا سوال ہے، یعنی یہ پوچھا گیا کہ آنے والے دنوں میں ملک پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، کہ کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ وطن عزیز کے حالات بہتر ہوں گے۔ اس کے جواب میں مولانا نے کیا کہا، اس کے جواب میں تو ذرا آپ سن لیجئے۔ اب یہ غیب ہے لقمان بھائی، مبشر بھائی، یہ غیب کا علم اللہ کو پتہ ہے۔ جو اس وقت لمحہ گزر رہا ہے اس میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بہتری کرے۔ تو ناظرین، مولانا نے کہا کہ یہ تو اللہ ہی کو علم ہے، علم غیب ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ اور آخری سوال، یہ آخر میں بھی ایک یوں سمجھو انہوں نے درخواست کی ہے کہ مولانا آپ جو نا عوام کو وضاحت سے بتا دیں جو آپ کے متعلق کہا جا رہا ہے، تو مولانا نے کیا کہا، سن لیجیے۔ میرے محترم پیارے پاکستانی بھائیوں بہنوں، یہ میرے بارے میں مختلف خبریں اڑتی رہتی ہیں، یہ ان میں کوئی صداقت نہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، 4 باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں مولانا کے اس انٹرویو سے، اور بھی باتیں شاید کسی کو سمجھ میں آئی ہوں، ممکن ہے، لیکن میں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ایک یہ کہ مولانا کے متعلق جو باتیں چل رہی ہیں وہ تمام باتیں سچی نہیں ہوا کرتی، یا تو یعنی مولانا کی اس بات کو اگر جھوٹا کرنا ہے، یعنی ثابت کرنا ہے، تو مضبوط دلائل ہوں، ثبوت ہوں، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں یہ چلتا ہے کہ جس کے بھی متعلق، مولانا کے متعلق یا جس کے متعلق جو باتیں چلتی ہیں وہ 100% سچ نہیں ہوا کرتی، ہر بات جو ہے نا وہ قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ دوسری بات جو مولانا نے کہی کہ 50 نفل میں پڑھ کر ملک کے لیے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولانا کے یعنی ملک کے لیے مولانا کے دل میں خیر خواہی ہے، اپنے لیے کوئی اتنے نفل پڑھ کر نہیں مانگتا، تو یہ محسوس ہوتا ہے۔ اب تیسری بات اہم بھی ہے جس کی طرف یعنی آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مولانا سے جو آنے والے دنوں کا سوال کیا، مولانا نے کہا یہ تو غیب ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔
اب دیکھیں یہاں بات واضح ہوتی ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بزرگوں کو علم غیب جاننے والے کہتے ہیں، اب یہ جو تبلیغ جماعت والوں سے یہ اثرات ہوتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، بزرگوں کو علم غیب سمجھتے ہیں، مختار کل سمجھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الزامات خصوصاً غیر مقلدین کی طرف لگائے جاتے ہیں۔ اب یہ تو بھائی یہ تبلیغ میں وقت لگائے ہوئے ان کا یہ ذہن بنا ہوا کہ غیب کا علم اللہ ہی کو ہے، یہ تو مولانا طارق جمیل صاف صاف کہہ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ مولانا طارق جمیل کا عقیدہ یعنی مضبوط یہ ہے کہ اللہ ہی کو علم غیب ہے اور کسی کو نہیں۔ آخری بات جو درخواست کی گئی کہ آپ وضاحت کریں، تو اس میں مولانا نے اپنی وضاحت کی کہ یہ میرے متعلق جھوٹی خبریں ہیں، کہا کہ اللہ کو حاضر ناظر کیا، اس حاضر ناظر سے بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ مولانا طارق جمیل کا عقیدہ اللہ کو حاضر ناظر ماننے والا ہے، غیر مقلدین والا نہیں ہے۔ تو ناظرین بات اصل میں یہ ہے کہ جو بندہ بات کہے ہم اس پر پاگل ہو جائیں یا اس کی باتوں میں آ جائیں، تو حاسدین مخالفین مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، جب تک بندہ تحقیق نہ کر لے۔ میں اصل میں مولانا کے متعلق زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا، اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء کے متعلق، ہماری کتب کے متعلق اور ہمارے مسائل کے متعلق خصوصاً غیر مقلدین لوگوں کو جو دھوکہ دے کر وسوسوں میں ڈال کر لوگوں کا ذہن خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کی باتوں میں اتنی صداقت نہیں ہوا کرتی، بہت ساری باتیں ان کی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، بہت ساری نہیں بلکہ اکثر ہوتی ہی جھوٹ پر ہیں، اور وہ خیانت سے کام لیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔